الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ بہت ہی قابل ذکر اور بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ اکثر احباب نے پوچھا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کیا ہے اور اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بھائی خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہے تو اس سے وہ گنہگار تو نہیں ہوگا۔ تو اس کے متعلق چند گزارشات ہیں جو آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے تو اسے چاہیے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس شخص کو اتنی طاقت ہے کہ وہ جمع کر سکتا ہے، اتنی قدرت ہے کہ وہ جمع پر قادر ہے، فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ جو نکاح ہے ایک تو نکاح کو پاک صاف رکھتا ہے اور دوسرا یہ گناہوں سے انسان کو نکاح جو ہے یہ بچاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بندہ ایک تو حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، دوسرا انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب نکاح کے بعد ایک شادی شدہ جوڑا جب ان تمام معاملات کو سر انجام دے لیتا ہے تو ان کے بعد اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جلد سے جلد اولاد جیسی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو۔ تو اس کے بعد ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کتنے بچے ہونے چاہیے اور دو بچوں کے درمیان مناسب کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو اسی کو ہی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، حدیث مقدسہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانۂ اقدس میں عزل کیا کرتے تھے۔ تو جب ہمارے اس عمل کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میرے صحابہ عزل کر رہے ہیں تو حضور نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا انسان اپنی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بچوں کے درمیان مناسب وقفہ کرتا ہے یا کم بچے پیدا کرتا ہے اور منصوبہ بندی کے جتنے بھی عمل ہیں ان میں سے جائز عمل کو اپناتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس سے انسان یا بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اللہ کا قرآن خود فرما رہا ہے، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اور سائنسی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے تو اس وقت تک کوئی اور بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سائنسی تحقیق بتا رہا ہوں، لیکن اس کے برعکس ہو بھی جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے تو 2 سال کا مناسب وقفہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2 سال کا مناسب وقفہ رکھنا چاہیے، اور اس میں خواتین کے لیے بھلائی ہے، خواتین کے لیے بہتری ہے۔ ایک تو بندہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر لیتا ہے، تعلیم کا بھی اچھا لحاظ رکھ لیتا ہے، تربیت بھی اچھی کر لیتا ہے، اور آمدنی کے حساب سے ان کے اخراجات کو بھی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ آج کل بہت مہنگائی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں 5 طریقے عزل کے تھے جو میرے زمانۂ اقدس میں فرمایا وہ لوگ ان کو کیا کرتے تھے۔ تو اب تو کیونکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو بہت سارے طریقہ کار منصوبہ بندی کے واضح ہوئے ہیں، جن میں سے جیسے کنڈومز وغیرہ ہو گئے، گولیاں ہو گئیں، اور اسی طرح نس بندی ہو گئی، نل بندی ہو گئی، یا اس طرح انجیکشن ہو گیا۔ تو یہ تمام تر طریقے جو ہیں یہ منصوبہ بندی کے ہیں۔ اب ان میں اکثر وہ ہیں کہ جن سے انسان کو نہ تو کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بالکل آسانی کے ساتھ اگر وہ ان کو انجام بھی لائے گا تو اس سے مناسب وقفہ جو وہ چاہتا ہوگا اس سے وہ بجا لا سکتا ہے۔ دیکھیے، سائنسدان کہتے ہیں
کہ اگر عورت مسلسل بچے پیدا کرتی رہتی ہے تو ایک تو اس کا حسن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ویکنس آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ اس بنا پر ہمیں چاہیے اپنے بچوں میں مناسب وقفہ کرنا چاہیے۔ جب ہم مناسب وقفے کے ذریعے سے اپنے بچے پیدا کریں گے، یہ نہیں کہتے کہ 1 یا 2 یا 3 پیدا کریں، مثلا آپ نے 5 پیدا کرنے ہیں، 4 پیدا کرنے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ 5 سالوں میں 5 بچے پیدا کر لیں، تو آپ اس میں مناسب وقفے کے ذریعے سے 10 سال لگا لیں، 12 لگا لیں، 15 لگا لیں۔ اس سے آپ کا بچہ بھی اچھا ہوگا اور آپ کی جو بیوی ہوگی، آپ کی جو زوجہ ہوگی، ان کی بھی صحت پر کسی قسم کا اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو ان تمام مذکورہ باتوں سے یہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بھائی حالات حاضرہ میں خاندانی منصوبہ بندی اپنی آمدنی کے لحاظ سے اور اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے خوف سے خاندانی منصوبہ بندی کر بھی لیتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکوں اور اپنے بچوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھ سکوں اور آمدنی کے لحاظ سے مناسب اخراجات ان کے کر سکوں ان پر، تو اس لحاظ سے اگر کوئی بھائی خاندانی منصوبہ بندی جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اگر اس کو اپنا بھی لیتا ہے تو اس سے کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل جائز ہے اور اس سے وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔